بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی علوم و معارف سے سرشار عورت جس نے ایمان و تقوی اور فضائل و کمالات کے اعلیٰ مراتب حاصل کیے ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور توحید کا پیغام نشر کرنے میں ایک عظیم مقام پر فائز ہے، وہ جلیل القدر خاتون خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت سارہ ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 3361 سال بعد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 2855 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد لاہج تھے اور والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ نے ابھی زندگی کی 36ویں بہار ہی میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم سے ہو گئی اور آپ عمر کے آخری لمحے تک ان کی مطیع و فرما بردار رہیں۔ جناب سارہ اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشی اور جانوروں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں صرف کریں۔ جناب سارہ نے بچپن سے ہی یہ مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے خالہ زاد بھائی ابراہیم اگرچہ جہالت و گمراہی سے پر اور بت پرست معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے ولی و سرپرست آزر خود ایک بت پرست تھے، لیکن انہوں نے سن شعور ہی سے باطل خداؤں سے منہ موڑ رکھا تھا اور قوی و مستحکم دلیلوں کے ذریعے سورج، چاند، ستاروں اور ہر طرح کے خداؤں کی خدائی کو باطل قرار دے دیا تھا، اور اپنے چچا آزر سے بحث و مناظرہ کر کے انہیں بت پرستی سے منع کیا تھا۔ اس شرک و کفر کے ماحول میں جس چیز نے جناب سارہ کو اپنی طرف جذب کیا وہ انسانی اور توحیدی فضائل و کمالات تھے، لہٰذا آپ نے ہزاروں پریشانیوں و مشکلات کے باوجود اپنے بھائی حضرت لوط کے ہمراہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور ان کی پیروی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت سارہ سلام اللہ علیہا موجود تھیں اور آپ کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کرتی رہیں، اور آگ خدا کے حکم سے گلزار ہو گئی۔ دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں، اور اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم، سارہ اور حضرت لوط کو شہر سے باہر نکال دیا۔ وہ لوگ شام کی جانب چلے گئے۔ جناب سارہ نے دربدری اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا تاکہ حضرت ابراہیم کے ذریعے دین کا پیغام زیادہ عام ہو سکے، اور مدتوں شام میں رہیں، اور اس دوران حضرت ابراہیم لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان و اخلاق کی پیکر حضرت سارہ عفت و پاک دامنی میں بے نظیر تھیں۔ آپ نہایت جمیل تھیں۔ عام طور پر صاحبان حسن و جمال اپنے فانی حسن پر بہت زیادہ اتراتے ہیں، لیکن جناب سارہ ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ہمیشہ پورے حجاب میں رہتیں اور غیر افراد کے ساتھ کبھی بھی نشست و برخاست نہیں کرتی تھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نہایت ہی خوبصورت تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پردادی کے حسن کی باکمال مثال تھے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ احادیث میں ملتا ہے جو کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہجرت کی، ان کو لے کر ایسی آبادی میں پہنچے جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حکمرانوں میں سے ایک ظالم حکمران رہتا تھا۔ اس سے بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں ایک خوبصورت عورت لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ اس نے ایک آدمی دریافت کرنے کو بھیجا کہ اے ابراہیم، یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری دینی بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور کہا کہ میری بات کو جھوٹا نہ کرنا، میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تم میری بہن ہے، اس وجہ سے کہ واللہ اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی یہ ظالم ہم دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے مومن نہیں ہے۔ اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو اس بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔
وہ بادشاہ حضرت سارا کے پاس گیا تو وہ کھڑی ہوئی اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ، اگر میں تجھ پر، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے آپ کے بجز اپنے شوہر کے ہمیشہ حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ آپ کی دعا مقبول ہوئی۔ وہ بادشاہ زمین پر گر کر خراٹے لینے لگا، یہاں تک کہ پاؤں زمین پر رگڑنے لگا۔ حضرت سارا سلام اللہ علیہا نے مزید عرض کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے اس کو قتل کیا۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اس کی یہ حالت جاتی رہی۔ بادشاہ نے دوسری یا تیسری بار آپ کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار یہی ہوتا۔ اس نے کہا کہ واللہ، تم میرے پاس ایک شیطان عورت کو لے آئے ہو، اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور ایک لونڈی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی ان کو دے دو۔ وہ لوٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئیں تو کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور مجھے ایک لونڈی بھی خدمت کے لیے عطا کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سارا سلام اللہ علیہا اور حضرت ہاجرہ میں کچھ چپکلش ہو گئی۔ حضرت سارا سلام اللہ علیہا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو مل گیا تو میں ہاجرہ کا کوئی عضو کاٹ دوں گی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان دونوں عورتوں میں صلح کروا دیں۔ حضرت سارا سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ پھر میری قسم کا کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارا سلام اللہ علیہا کو حکم دو کہ وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے کان چھید دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ جناب سارا بہترین شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہر منزل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یار و مددگار تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کے ایثار اور جذبہ قربانی، صبر و اطمینان اور اعتماد کے نتیجے میں ایسی عمر میں کہ جس میں عورتوں میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جناب سارا کو حضرت اسحاق جیسا فرزند عطا کیا۔ اور بے شک یہ ایک معجزہ الہی تھا، ورنہ علمی اعتبار سے بھی اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک عورت 90 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور جناب سارا بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جناب سارا کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی کہ تمام نیک امور بالخصوص مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم کے شانہ بشانہ رہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کے ہاں مہمان آئے، لیکن یہ کوئی عام مہمان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت سارا اور حضرت ابراہیم کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً ہی مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے اسباب فراہم کیے اور بہترین بنا ہوا بچڑے کا گوشت لائے۔ سارا نے بھی کھانا تیار کرنے میں اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ بٹایا اور خوشی خوشی مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ مہمانوں کا حضرت ابراہیم کے گھر آنے کا مقصد انہیں بشارت و خوشخبری سنانا تھا۔ وہ لوگ بڑھاپے کے عالم میں خداوند عالم کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہوئے اور فرزند بھی ایسا کہ جس کا حضرت سارا مدتوں سے انتظار کر رہی تھیں، اور اس طرح فرشتوں نے جناب سارا کو ایک عظیم فرزند حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سارا نے جیسے ہی ماں بننے کی خبر سنی تو کہا، اب میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تمہارے گھر والوں پر ہے، وہ قابل حمد اور صاحب مجدد و کرامت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے حضرت سارا کو ایک عظیم فرزند حضرت اسحاق کی شکل میں عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق جناب یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ناظرین گرامی، دین اسلام میں جنس سے لوگوں کی عظمت و برتری شمار نہیں کی جاتی، بلکہ عورتوں اور مردوں کے لیے خدا سے قربت کا بہترین ذریعہ تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام کی نظر میں مومن انسان اپنے نیک اعمال اور فضائل و کمالات کے ذریعے خدا سے قربت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، روئے زمین پر اپنا جانشین و خلیفہ بنانے کا مستحق و سزاوار قرار دیا ہے۔
جناب سارہ نے بھی بے انتہا کوشش و محنت کر کے آرام و آسائش سے دوری اور مادیت سے کنارہ کشی اختیار کی تھی اور خدا کی عبادتوں میں اس درجہ کمال پر پہنچ چکی تھیں کہ وہ پروردگار عالم نے ان کے عزت و احترام اور تعظیم کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور ان سے خطاب کیا، بالآخر عظمت و رفت کی پیکر اور توحید و پروردگار کی حامی حضرت سارہ اپنی بابرکت و درخشاں زندگی اور حضرت ابراہیم کی رسالت و ولایت کی حفاظت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔